آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا صدق اللہ العظیم۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ جنت والے اعمال، ان میں سے ایک عمل کثرت سے استغفار کرنا بھی ہے، اور یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ انسان کو رب کے حضور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جب میرے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ذکر اللہ انفسهم، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ مطلب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے بعد فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی پھر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس بندے کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہوگا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر استغفار زبان پر ہو، اور یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو میں اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ فَيُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اگر یہ قوم گناہ نہیں کرے گی تو اس کی جگہ میں اور قوم لے آؤں گا، اور امت لے آؤں گا جو گناہ کرے گی، غلطیاں کرے گی، غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کرے گی، معافی مانگے گی، استغفار کرے گی، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ مطلب معافی کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ رب العزت، اور جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر آسمان سے موسلادھار بارشیں نہیں، رحمتیں برستی ہیں، آسمان سے طوفان نہیں آتے، پھر رحمت کی بارش آتی ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں استغفار کرنے سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آقا فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے صحابہ کی جماعت کبھی کبھار میرے دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، وَأَنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ تو وہ تھے جن کو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ تو پھر تو ہمیں کثرت سے ہر وقت ہماری زبان پر استغفار ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ ہماری زبان پر ہر وقت اگر یہ ذکر جاری ہے، استغفار، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، عربی میں نہیں کہہ سکتے، اردو میں کہہ دیں
اردو میں نہیں کہہ سکتے پنجابی میں کہہ دیں، پنجابی میں نہیں کہتے سرائکی میں کہہ دیں، سرائکی میں نہیں کہتے انگلش میں کہہ دیں۔ وہ اللہ کو معافی اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ کو تو ہر زبان آتی ہے، آپ جس زبان میں بھی اللہ سے بات کریں گے اللہ آپ کی باتوں کو سن لیں گے۔ تو آج کا جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، زندگی کے کسی موڑ پر کوئی پریشانی آئے تو رابطہ اللہ سے، اور جو اللہ سے رابطہ ہوتا ہے وہ اللہ رابطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔